السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی حقیقت ہے کہ میں لا نہیں املک مالک یملک مالک وہ مالک ہوا یملک وہ مالک ہوگا، اور یا کی جگہ پر حمزہ لگا دے، املک میں مالک ہوں یا مالک ہوں گا، لا املک میں مالک نہیں ہوں، لکم لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، قل انی کہہ دیجئے در حقیقت میں، لا املک لکم کوئی اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے، ضرا ولا رشدا کسی قسم کے نقصان اور نہ ہی بھلائی کا۔ اس کائنات کا حقیقی مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، نظام قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ حقیقت ہے کہ کون ہے اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک؟ اچھا بھلا انسان جا رہا ہوتا ہے، راستے میں گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے۔ اچھا بھلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اچانک بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہے تندرست ہو جاتا ہے۔ کس کے پاس اختیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کسی کو دے رکھے ہیں اور وہ ان سے مدد اور تعاون مانگتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو کاغذ ہوتا ہے باریک سا، وہ اس باریک کاغذ کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نظام قدرت میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، قل کہہ دیجئے، انی انا بے شک، انی حقیقت ہے کہ میں، لن یجیرنی اجارہ یجیرو، اجارہ اس نے پناہ دی، یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، لن یجیرہ ہرگز پناہ نہیں دے گا، اکٹھا پڑھنے سے فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ من اللہ احد، من سے، اللہ اللہ، من اللہ اللہ سے، من کی وجہ سے اللہ کا لفظ جری حالت میں ہے، احد کوئی بھی، احد فاعل ہونے کی وجہ سے رفعی حالت میں ہے۔ قل انی لن یجیرنی کہہ دیجئے، یقیناً مجھے ہرگز نہیں بچا سکے گا، ہرگز نہیں پناہ دے سکے گا، من اللہ احد کوئی بھی اللہ سے۔ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ مجھے کسی مشکل میں مبتلا کر دے تو مجھے اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آجدہ واجدہ اس نے پایا، یاجدو وہ پاتا ہے، یا کی جگہ پر حمزہ لگا دیں، آجدو میں پاتا ہوں، وَلَنْ أَجِدَ اور میں ہرگز نہیں پاتا، اکٹھا پڑھنے سے فعل مضارع منصوب ہو گیا۔ من دونہ، دون علاوہ، ہی اس کے، اللہ کے علاوہ، من دونہ اس کے علاوہ، ملتحدہ لحد کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، قبر کھودتے ہیں تو اس کی سائڈ پر جگہ بناتے ہیں جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، ملتحدہ پناہ کی جگہ، ولن آجدہ اور میں ہرگز نہیں پاتا، من دونہ ملتحدہ اسے چھوڑ کر کوئی اور ٹھکانہ۔ یعنی ان مکے والوں کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کسی مشکل میں ڈال دے تو کوئی مجھے اس سے بچانے والا نہیں ہے، اور میں بھی اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں پاتا، میرا اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ تو تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ کوئی ہے تمہیں بچانے والا؟ نہیں ہے کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ،
میرا کام کیا ہے؟ اللہ سوائے بلاغن پہنچانا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالغ ہونا، پہنچ جانا، جوانی کو پہنچ جانا، بلاغن پہنچانا، من اللہ، من سی اللہ، اللہ من اللہ، اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ورسالات اور پیغامات ہی اس کے، اللہ بلاغ من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کا پیغام اور اس کا حکم پہنچانا۔ پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو پکڑ کے راہ راست پر لانا نہیں ہوتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو یاد رکھیے، خبردار رہیے، وَمَن، اور جس نے، یعصی، عصا اس نے نافرمانی کی، یعصی وہ نافرمانی کرتا ہے، من چونکہ شرطیہ ہے اس وجہ سے یا گر گئی، لفظ رہ گیا یا سے۔ وَمَن يَعْصِ، اور جو نافرمانی کرے گا، اللہ، اللہ کی، ورسول، اور رسول کی، ہو اس کے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَہَنَّمَ، فَإِنَّ، فا تو ان حقیقت ہے، لہو لا لیے، ہو اس کے، نار آگ ہے، جہنم جہنم کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو یقیناً اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، خالدین رہنے والے ہیں، فیہا، فی میں، ہا اس، ہا کی ضمیر جا رہی ہے نار کی طرف، آگ عربی میں مؤنث ہے اسی لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا انجام جہنم کی آگ ہے، وہ یہ لکڑیوں کی آگ نہیں ہوگی، اس آگ کا ایندھن وقودہ الناس والحجارہ، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اطاعت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ اور ایک آیت میں ہے، مَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ ہو گیا کامیاب۔ تو یہ کامیابیاں، یہ کامرانیاں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، ایک ہی صورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ آج وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام